بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل جس کی رائٹر ہیں رابعہ خان، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناول بہت سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہمیں کہانی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم بہت زیادہ بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا، یہ اب کیا ہو گیا، یا اس طرح کے سوالات ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کہانی درمیان میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یا اینڈ پر آنے لگتی ہے تو سب چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ ان کی پرانی دشمنی یہ تھی، تو ہر ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو مزہ آتا ہے پھر۔ اور لینتھی ناولز اسی لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو ان کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، دوسرا اس کو مطلب سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو اسی لیے یہ ناولز اچھے رہتے ہیں۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتے ہیں، تو خیر چلتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح تو ہوتا ہی ہے پھر۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ آج فون کی بجتی گھنٹی کے باعث اس کی آنکھ بامشکل کھلی تھی۔ اس نے بستر سے ہاتھ نکال کر ساتھ رکھے ٹیبل پر دھرا، فون مندی مندی نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی، لیکن دوسری جانب سے ابھرتی پریشان سی آواز پر وہ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھیں کھل گئی، نیند اگلے ہی پل اڑ چکی تھی۔ تمہارے اقدامات کے جوابات موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں حرم۔ کل رات مظہر راحت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سارنگ کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ الٹے قدموں بستر سے اترا، پھر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے فون کان اور کندھے کے درمیان رسا۔ کیسے، کب ہوا؟ کل رات تقریباً 3 بجے زندہ جلایا گیا اسے، ایسے جیسے اپنا غصہ اتارا گیا ہو اس پر۔ یہ وہی مظہر راحت ہے نا جو اس دفعہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا تھا؟ اس نے جیکٹ کی آستین میں تیزی سے ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں یہ وہی ہے، اور اسی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زر آباد کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوا تھا۔ جتنے فنڈز حملے کے لیے درکار تھے سب اسی کی جانب سے دیے گئے تھے۔ قتال کا چکر کہیں پھر سے تو نہیں شروع ہو جائے گا حرم؟ وہ جانتا تھا کہ سارنگ اس قدر پریشان کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ قتل بھی اسے خبردار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کیونکہ نازنین کا مرنا ضروری تھا۔ وہ اس بستی میں مر جانے والے مرد کا گھرانہ تھی۔ گھر والوں کو زندہ رکھنا ان کے اصول کے خلاف تھا، کیونکہ یہی گھر والے اگر حق لینے کے لیے آواز بلند کرتے تو سب سے زیادہ نقصان اسی تنظیم کو پہنچتا۔ میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، صبر رکھو۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر رہا تھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایگنیشن میں چابی گھما کر ساکت پڑے انجن میں حرارت سی دوڑا دی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ کیوں؟ اف، تمہیں وہاں اکیلے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کیوں نہیں گئے تم؟ سارنگ اب اس پر برس رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سر نفی میں ہلا تھا۔ رکھتا ہوں کہہ کر فون کان سے ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر فکر سی پھیل گئی تھی اور آنکھیں چکنا سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر بڑھایا اور تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ نازنین کے کمرے کا دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ صبح کی پہلی نمی میں ہر جانب خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ وجدان اور صوفیہ فکر مند نگاہوں سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو تک رہے تھے۔ نازنین نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، یوں ہی کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے تھی۔ پھپھو بہت ناراض ہوں گی دادی ہم سے، اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑی صوفیہ کی جانب دیکھ کر کہا، تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کیسا ظلم کر بیٹھی تھی وہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ۔ کتنا منع کیا تھا نازنین نے انہیں شائستہ کے قریب رہنے سے، لیکن ایک وہ تھی کہ اس کی کسی بھی بات کو سننے پر راضی نہ ہوئی۔ انہیں لمحہ بلمحہ دل میں پلتی تکلیف کھانے لگی تھی۔ میں اب کیسے سامنا کروں گی اپنی بیٹی کا؟ میں اب کیا کروں گی وجدان؟ وہ تھکا تھکا سا کہہ کر ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ وجدان کو انہیں ایسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ شوگر کی مریضہ اور ڈائلیسس پر آنے کے بعد صوفیہ کا رنگ حد درجہ زرد رہنے لگا تھا اور گزرتے ہر دن کے ساتھ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ دادی، میں بات کروں گا پھپھو سے۔ آپ کی غلطی نہیں تھی، ہم سب پھپھو کی بھلائی چاہتے تھے بس، لیکن میں نے اسے بھلائی دینے کی بجائے گہری تکلیف سے دو چار کر دیا وجدان، ہمیشہ کی طرح۔ وہ دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تو وجی کو انہیں آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہی بنی۔ پھر وہ ان کا کندھا سلاتا اپنے ساتھ لیے تخت کی جانب بڑھایا۔
اسی لمحے نازنین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح کمپوز اور سنبھلی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا اور آنکھیں سپاٹ۔ وجدان اور صوفیہ دونوں اسے بے اختیار ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ نازنین، صوفیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ان کے پاس چلی آئی۔ وہ دونوں بے یقین سے اسے سر اٹھائے تک رہے تھے۔ میرا ناشتہ کہاں ہے امی؟ مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ بے حد نارمل الفاظ، بے حد نارمل آواز، بے حد نارمل سا رد عمل، لیکن وجدان کو وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں میں نے بنایا ناشتہ، بیٹھو میں لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اور وہ سر ہلا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ وجدان کی جانب دوسری نگاہ تک نہیں ڈالی۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں گھرا اپنے ہاتھوں کو تک رہا تھا، ساتھ ساتھ ہونٹ بھی بے دردی سے کچلتا جا رہا تھا۔ پھوپھو آئی ایم سوری، اس نے بے حد ہلکی سی آواز میں خود کو کہتے سنا۔ ساتھ بیٹھی پھوپھو نے اگلے پل چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا، ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس بچے کو 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتی تھی، اٹس اوکے، لیکن وہ اگلے پل آگے بڑھ کر اس کے گلے میں جھول گیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ شاید رو بھی رہا تھا، شاید اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا جمع ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ کوئی بات نہیں، پھوپھو ہے نا تمہارے پاس؟ اس نے ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا اور پھر اس کے سیاہ بال سلانے لگی۔ وہ گر نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ گر بھی جاتی تو اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے ہی خود کو اٹھانا تھا، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی۔ مضبوط ہونا آسان نہیں ہوتا، روح تک فنا ہونے لگتی ہے اکثر۔ اس نے وجدان کو خود سے الگ کیا، پھر دل سے مسکراتی ہوئی اس کے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اب تک ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے اس کے معصوم رخسار پر پھسلتے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں پھوپھو، میں نے بھی آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹا تو نازنین نے اپنی آستین سے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے مجبور کر سکتے ہو؟ وجدان کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ جانتا تھا کہ پھوپھو اب سارا الزام اپنے سر لینے والی تھی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے وجدان انصاری، نہ تم، نہ امی اور نہ کوئی اور۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے چند باتوں سے بہلا کر مجبور کر دیا جائے۔ رشتے والوں کے لیے حامی بننے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، وہ میرے اشارے کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے اب اس خود ترسی سے نکلو اور ناشتہ کر کے کالج چلو میرے ساتھ، سمجھے؟ ہمیشہ کی طرح باتوں کا رخ خود کی جانب موڑ کر اس نے اپنے گھر والوں کو ہر قسم کے بوجھ سے بچا لیا تھا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ کی پشتے رخسار رگڑ کر مسکرایا۔ سیاہ چمکتی آنکھوں کو مسکراتا دیکھ کر نازنین بھی اگلے پل مسکرائی تھی۔ امی آپ ناشتہ لا رہی ہیں یا میں جاؤں؟ اب وہ پلٹ کر ہمیشہ کی طرح صوفیہ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ ہمت اسی کو دکھانی تھی، اسے ہی اپنے گھرانے کو سنبھالنا تھا۔ صوفیہ نے ان دونوں کو کچن کے دروازے سے باتیں کرتے دیکھا تو آسودہ سی سانس بھر کر دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی ناشتہ لیے تخت تک چلی آئی۔ وہ سارن کے کلینک چلایا تھا، پھر کافی دیر تک وہ اس تازے ہوئے قتل پر بحث کرتے رہے۔ ان کا پہلا شک زیرو تھا، لیکن زیرو اپنے ہی حکام کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ اور اگر یہ زیرو نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ ان کے پاس دوسرا سسپیکٹ کون ہو سکتا تھا؟ ہمیں کرائم سین پر جا کر دیکھنا چاہیے۔ سارنگ نے سو کے ایک بات کی تھی، اس نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم وہاں دن کی روشنی میں نہیں جا سکتے۔ یہ جو انسان اس سارے تماشے کا ہیڈ ہے نا، وہ بدقسمتی سے رشتے میں میرا سوتیلا ماموں لگتا ہے۔ ایک تو خدا کی قسم کیسے کرمنل خاندان سے رشتہ ہے تیرا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس نے بیزار سا ہاتھ جلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ذہن انتشار کا شکار لگ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کام کرو، کچھ سوچ کر وہ یکدم سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ الیکشن کی وجہ سے مظہر راحت اپنی کمپین جاری رکھنے کے لیے ہوٹل میں مقیم تھا، لیکن اس کی لاش اس کے گھر کے کمرے میں ملی، یعنی وہ ایک پورے لائحہ عمل کے تحت جرات کے ساتھ جتا کر قتل کیا گیا ہے۔ قاتل ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کہیں قدم آگے ہے۔ تم مجھے ہوٹل کی اور اس کے گھر کے راستوں کی CCTV فوٹیج نکال کر دو۔ کچھ سرا اب اس کے ہاتھ آنے لگا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ شارپ سے قاتل نے اتنا اہم ثبوت چھوڑ دیا ہوگا؟ کیا واقعی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر صوفے پر پیچھے ہو بیٹھا۔ سارنگ بدر، مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہ تمام فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی گئی ہوں گی۔ آپ نے ان فوٹیجز کا پاور بینک ریکور کرنا ہے چندہ،
اس کے انداز پر سارنگ نے مشکوک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر یکدم پیچھے ہو بیٹھا۔ یہ کیسا بکواس لفظ ہے، چندہ، اور سارے کام میں کیوں کروں؟ یہ کلینک کون دیکھے گا پھر؟ تمہاری وجہ سے جلدی میں اپنی محنت سے کھڑے گئے کلینک سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا حرم۔ ایک تو یہ اور اس کا کلینک۔ حرم جل کر بڑبڑایا تو سارنگ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا تم اور تمہارا یہ بکواس کلینک۔ اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ اور مجھے شاور لینے دو۔ اپنے کپڑے دے دینا، میرے گھر پر ہیں۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب وہ مزے سے اوپر جاتے زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سارنگ کا اپارٹمنٹ اس کے کلینک کے اوپر ہی تھا۔ لے لو، سب لے لو تم، مجھے تو دفع کر دو بالکل، وہ اس کے پیچھے زور سے بولا تو زینے چڑھتے حرم نے سر جھٹکا سارنگ بیچارے کی دہائی پر۔ بھلا اس نے پہلے کبھی کان دھرے تھے جو اب دھرتا؟ وہ لائبریری میں کافی دیر سے مصروف تھی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے اس نے اپنے قدموں کا رخ باہر کی جانب پھیرا تھا، پھر یونیورسٹی کے عقبی برآمدے میں چلی آئی۔ آج الہام نہیں آئی تھی، سو اس کے ارد گرد کچھ زیادہ ہی خاموشی پھیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ سردیوں کی آمدام تھی، یوں سبزہ اظہار پر گرتی نرم گرم سی دھوپ دیکھ کر اس کے وجود کو کچھ سکون میسر آیا تھا۔ چھٹی کا وقت ہونے کے باعث یونی میں رش خاصا کم ہو چلا تھا اور پھر عقبی جانب تو طلبہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ 2 قدم چلتی آگے بڑھ آئی، پھر برآمدے میں بنے کھلے زینوں پر بیٹھ گئی۔ سفید چوڑی دار پاجامے اور لمبی قمیض میں اس کا سراپا دھوپ کے عکس میں دمک رہا تھا۔ سیاہ بال جھک کر چکنے ٹائلز کو چھونے لگے تھے۔ یکایک کوئی اس کے ساتھ بے حد خاموشی سے آ بیٹھا۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا تو ہلکا سا حیران ہوئی۔ وہ شانزے ابراہیم تھی۔ اسے اس کا چہرہ دیکھ کر یاد آ گیا تھا کہ فصیح ذوالفقار کے اعمال سامنے آ جانے پر وائس چانسلر نے خود نوٹس لیا تھا اور اب اس کے حوالے سے کوئی کارروائی بھی جاری تھی۔ جو ہی کچھ ثابت ہوتا فصیح کو اسی وقت اس درسگاہ سے بے دخل کر دیا جاتا، اور جب تک قانونی کارروائی جاری تھی فصیح کو یہاں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ شانزے اور اس جیسی ہر طالبہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرہ سامنے کی جانب پھیر لیا تھا۔ شانزے بھی سامنے پھیلے سبزہ اظہار کو تک رہی تھی۔ ہم لڑکیاں اتنی کمزور کیوں ہوتی ہیں میڈم؟ اس کی بے حد کمزور سی گیلی آواز نازنین کی سماعت میں اتری تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیٹھ سلائی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شانزے اب رونے والی ہے۔ وہ اس کی جگہ رہ چکی تھی، وہ اس اذیت کو جانتی تھی۔ ظلم میرے ساتھ ہوا تھا اور مجھ میں ہی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ظالم کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ میری بزدلی کی حد تو یہ تھی کہ جو میرے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا میں نے اسے بھی منجھدار میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں خوف زدہ تھی، میں بہت بہت خوف زدہ تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر قمیض کے دامن میں جذب ہونے لگے۔ نازنین کا ہاتھ اب تک اس کی پیٹھ سلا رہا تھا۔ سبزہ اظہار پر پگھل کر گرتی دھوپ میں اداسی تحلیل ہونے لگی تھی۔ یہ خوف اتنا اذیت ناک کیوں ہوتا ہے میڈم؟ یہ دنیا اتنی انفیئر کیوں ہے؟ ظلم میرے ساتھ ہوا تو مجھے چھپنا کیوں پڑا؟ جس نے ظلم کیا چھپنا تو اسے چاہیے تھا نا، پھر میں کیوں؟ الفاظ ٹوٹ گئے، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تو وہ مجھے الزام دینے لگے۔ میری دوستوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید میں ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ میں اسی لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے میڈم، اور آپ کو سلام کرنے آئی ہوں آپ کی جرأت پر۔ آپ بہت مضبوط ہیں۔ آپ نے ان سب کا مقابلہ اکیلے کیا۔ میں خدا سے اب ہر پہر دعا کیا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آپ جیسی جرأت عطا کرے۔ آنسو خشک ہونے لگے۔ نازنین خاموشی سے اسے سنے گئی تھی، پھر ہولے سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی طرح کی زخمی کی گئی تھی، وہ ایک ہی جگہ سے ڈسی گئی تھی، ان کا غم برابر تھا، بس ان کے درمیان گزرے ماہو سال کا فرق ہلکورے لینے لگا تھا۔ ایک کہیں گنا مضبوط اور ثابت قدم تھی تو دوسری کہیں گنا پیچھے اور کمزور تھی۔ جانتی ہو، جب میں تمہارے جتنی تھی تب میں بھی ایسی ہی ایک درسگاہ کی طالبہ تھی۔ مجھے بھی ایک پروفیسر نے زود و کوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی جاب آتے اس ہاتھ کو چٹک دیا۔ شانزے، خود کو بچانے کے لیے تمہیں جتنے ہاتھ چٹکنے پڑے تم چٹکو، تمہیں اپنی زبان جتنی استعمال کرنی پڑے تم کرو، تمہیں جتنا زور سے چلانا پڑے تم چلاؤ، تم اپنے لیے جو کر سکتی ہو کرو، لوگ ہر وقت تمہارا بچاؤ نہیں کریں گے۔ اس زبان کو استعمال کرنا سیکھو، ان ہاتھوں کو فولاد بنا لو، ان نگاہوں سے
नरमी खींच लो, अपने लिए जिस भी राह को अपना सकती हो अपना लो, क्योंकि इंसान अपना सबसे बड़ा मसीहा खुद हुआ करता है। हमें अपने आप को जहन्नुम से खुद बचाना होता है। शांजी ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ कर लिए थे, फिर उठ खड़ी हुई, हाथ आगे बढ़ाया। नाज़नीन ने खुलकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया था। आप मेरी आइडियल हैं आज से मैडम। और वो बेसाख्ता ही हंस दी थी, धूप के अक्स में हंसी की पायल सी बज उठी थी। उसने हौले से शांजे का हाथ दबाया और फिर छोड़ दिया। वो उसे हाथ हिलाकर अपनी राह की जानिब बढ़ गई थी। उसके ज़ख्मी दिल पर शांजे की मुस्कुराहट ने मरहम रख दिया था। ज़िंदगी इतनी भी तारीख नहीं थी। उसके अच्छे अमाल हमेशा उसकी रहनुमाई करने वाले थे। वो अभी रुखसार को अपने हाथ पर टिकाए उस रास्ते को तक ही रही थी कि किसी ने खनखारने की आवाज़ पर चौंकी। चेहरा फेर कर देखा तो लम्हे भर के लिए हैरान हुई। ज़ावियार गर्दन झुकाकर उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में चमकती नरमी नाज़नीन को बेहद भली मालूम हुई थी। जुर्रतमंद मैडम, आप यहाँ तन्हा क्यों बैठी हैं? उसके तर्ज़े तखातुब पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी थी। फिर आंखों पर हाथ का छज्जा बनाकर उसे देखा। धूप के बायस उसकी आंखें चंदिया गई थी। ज़ावियार को ना चाहते हुए भी निगाह फेरनी पड़ी। क्या मुसीबत है यार, वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया। मेरी तन्हाई से कोई मसला है तुम्हें? नहीं, लेकिन अगर मैं इस तन्हाई में मुखल हो जाऊं तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा ना? नाज़नीन ने उसके सवाल पर आंखों से हाथ हटा लिया। चेहरा फेरकर सामने फैले सब्ज़ा जार को तकने लगी। वो भी आहिस्ता से उससे एक फासला रखकर बैठ गया था। वो खुश लग रही थी। उसने कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। कौन? शांजे? जी, वही जिसके लिए आपने पूरी यूनिट को सर पर उठा लिया था। उसने कहा तो नाज़नीन मुस्कुराई। वो आज उसकी आंखों को इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उस पहले दिन लगा था। वैसे क्या आप ऐसी ही हैं? कैसी? उसने पूछा तो वो लबों को दबाकर चंद पल जहन में अल्फाज तरतीब देने लगा। फिर उसकी जानिब देखा। ऐसी किसी के भी साथ होते जुल्म पर लोगों को 3 चांटे मारने वाली। और अब के वो झिम कर हंस पड़ी थी। धूप की तमाज़त से उसके रुखसार गुलाबी हो रहे थे और हंसने के बायस खूबसूरती से सजे दांत पूरे तरीके से जगमगाए थे। ज़ावियार सांस तक नहीं ले सका। उसे अपनी बात भूल गई थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी ने जुल्म का निशाना बनाया है? जी, बनाया तो है। उसे महव होकर देखते उसके लबों से बेख्तियार ये फिक्रा फिसला तो नाज़नीन उसकी जानिब घूमी। स्याह आंखों में नासमझी सिमट आई। घनघोर पलकों की हर जुम्बिश पर उसका दिल बैठा जा रहा था। किसने? उसने चेहरा सब्ज़ाज़ार की जानिब फेर लिया। वो इन आंखों का सामना मज़ीद कैसे कर सकता था? वो इतनी खूबसूरत आंखें थी कि उन्हें देखते रहने को दिल चाहता था। क्या करेंगी जानकर? क्या बदला लेंगे मेरे लिए? अगर ले सकी तो ज़रूर लूँगी। स्टूडेंट हो तुम मेरे, इतना तो कर ही सकती हो तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात है, तुम जैसे लड़के को जुल्म का निशाना बनाना आसान तो नहीं। मुझे आज अभी तक फंसी की राहदारी वाली इज़्ज़त अफजाई भूली नहीं है। उसके कहने पर ज़ावियार ने खजल सा सर खुजाया था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी बिखर गई थी। एक डील कर लेते हैं फिर। उसके कहने पर वो उसे नासमझी से देखने लगी थी। जो आपके साथ जुल्म करने की कोशिश करेगा उसे मैं देख लूँगा, और जो मेरे साथ ज़्यादती के साथ पेश आने की कोशिश करेगा उसकी तबीयत आप दुरुस्त कर दीजिएगा। उसकी कथई आंखों में बच्चों की सी चमक देखकर वो मुस्कुराती हुई कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखती उठ खड़ी हुई थी। उसकी क्लास का वक्त हो चुका था। ज़ावियार भी उसके साथ ही उठा। क्या डील पसंद नहीं आई? फिर उससे एक कदम का फासला रखकर चलने लगा। राहदारी के खुले जीनों पर अब तक धूप तिरछी होकर गिर रही थी। चलें, अगर आप मेरे एंड पर ख्याल ना भी रखना चाहें तब भी मैं आपके एंड पर ख्याल रख सकती हूँ। एक कदम का फासला अबूर हो गया था। वो अब उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा था, लेकिन इस साथ चलने में भी एहतियात वाज़े थी। नाज़नीन ने क्लास के बाहर रुक कर चेहरा उसकी जानिब फेरा था। तुम अच्छे लड़के हो ज़ावियार, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर करो। झगड़े और फसाद करने से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और वो तो इस नरमी के सामने कुछ बोलना ही भूल गया था। किसी ने भी तो कभी उसे ऐसी ज़िंदगी की जानिब नहीं बुलाया था। इस झुलसती ज़िंदगी में गोया कोई ठंडा सा बादल उसके सर पर साया फगन हो गया था। उसने हौले से इस बात में सर हिलाया था। नाज़नीन ने नरम निगाहों से उसे देखा और फिर कमरा जमात की जानिब मुड़ गई। राहदारी में वो अब तक जमकर खड़ा था।
स्टडी में हर जानिब गहरी सी खामोशी का राज था। अहमद रमीज़ के सामने हाथ बांधे सर झुकाए मुअद्दिब सा खड़ा था और दूसरी जानिब रमीज़ के मेज़ पर रखे लैपटॉप पर मजहर तारिक के कत्ल की खबर ज़ोर व शोर से नशर की जा रही थी। पूरे मुल्क में बेचैनी सी फैल गई थी। हर जानिब से खौफ सिमट आया था। इतना बारसूख और कवि सियासतदान अगर इस मुल्क में महफूज नहीं था तो आम आवाम कैसे तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को महसूस कर सकते थे। उसे इस कदर बेदर्दी और तकलीफ़ दे मौत दी गई थी कि हर आँख, देखने वाली आँख और सुनने वाले कानों ने पनाह तलब की थी। उसे ज़िंदा जलाया गया था और एक झुलसाने वाली मौत दी गई थी उसे। रमीज़ ने अगले ही लम्हे लैपटॉप की स्क्रीन को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, फिर अपनी टाई की गिराह ढीली की। उसे एकदम फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। ये काम किसका हो सकता था? कौन था जो इतनी बेखौफी से उनकी नाक तले उनका अहम कारिंदा मार कर जा चुका था? उसने अगले ही पल अहमद की जानिब निगाह फेरी थी। अभी पूरे ऑफिस में एक बेचैन सी लहर सर उठाएगी अहमद। ख़ासकर हमारे साथी शेयर होल्डर्स इस मसले को लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मजहर तारिक एक अहम बंदा था। उससे भारी भरकम फंड्स मुतवक्के थे जो कि अब उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए एक मीटिंग मुनज़िम करो, मुझे बात करनी है सबसे। और दूसरी बात, जल्दी से जल्द इस कातिल को पकड़ो। उसके मज़ीद तबाही फैलाने से कबल। उनकी पेशानी पर चमकता पसीना किसी भी तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। अहमद ने सर हिलाया था। क्या आपको एक अजीब सी बात का अंदाज़ा है सर? रमीज़ यकदम चौंका था, फिर उसकी जानिब मुहतात निगाहों से देखने लगा। अहमद ने चंद फाइल्स उसके सामने रख दी थी। मजहर तारिक ज़राबाद के साथ जुड़ा हुआ था और अरसा पहले उसने अपनी बीवी को भी इसी तरह जलाकर मारा था। और अब के रमीज़ वाकई मुतअज्जिब हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर जल्दी जल्दी फ़ाइल के पर्चे उल्टे थे। उसमें मजहर और उसकी बीवी दोनों के कत्ल की तफसीलात थी। इन दोनों केसेस में गहरी ममासलत देखकर वो लम्हे भर के लिए दंग रह गया था। ये क्या है अहमद? हैरान कुन बात यह है कि जितने ज़ख़म उसकी बीवी को उसने जलाने से कबल दिए थे, ठीक उतने ही और उसी नौयत के ज़ख़म उसे भी जलाने से पहले दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बदले का कत्ल हो, जैसे उसे बहुत गुस्से के ज़ेरे असर मारा गया हो। वो पेशानी रगड़ता कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। ज़राबाद एक ऐसी बस्ती साबित हुई थी जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर साथ रखा शीशे का ग्लास उठाया और फिर घटाघट सारा पानी पी गया। उसे एकदम ही बेहद प्यास महसूस हुई थी। अच्छा सुनो, वो संभल कर अगले ही पल आगे हो बैठा था। फिर चेहरा उठाकर अहमद की जानिब देखा। ये ज़राबाद में बच्चे किसी सर्वाइवर का काम लगता है अहमद। जावियार की पड़ताल करो, मुझे उस पर शक है। लेकिन अहमद की कनपट्टी अगले ही पल भड़क उठी थी। उसके चेहरे पर एक साया सा लहरा था। उसने गैर महसूस तरीके से भिंची मुट्ठी कमर के पीछे कर ली थी। मैं तीनों को आपकी तफ्तीश से कबल ही चेक कर चुका हूँ। वो तीनों कत्लगाह के आसपास भी नहीं थे। उनके पास एलिबाइज़ हैं और वो क्राइम सीन से खासे दूर थे जब कत्ल सरजद हुआ। और उसकी ऐसी वजाहत पर रमीज़ के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। वो गहरा सांस लेता पीछे हो बैठा। उसकी निगाहें अब के दूर खला में घूर रही थी। उसे एक बहुत ही गैर मुतवक्के झटका दिया गया था। सब कुछ दुरुस्त सिमत में सफ़र कर रहा था, फिर एकदम से सब कुछ तपड़ क्यों होने लगा? उससे गलती कहाँ हुई थी? ज़राबाद की कार्रवाई में जितने भी साथी मुलविस थे अहमद, उन सब की निगरानी करो। उन्हें मोहतात रहने का इशारा कर दो। और हाँ, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दो। हम बिल्कुल भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं। अहमद उसके अहकामात पर सर हिलाता पड़ गया था। फिर दरवाजे के बाहर रुककर उसने एक सपाट निगाह बंद दरवाजे पर डाली थी। उसके जबड़े पूरी कुव्वत से पीछे की जानिब भिंचे हुए लगते थे। लब सख्ती से बंद होने पर सफ़ेद पड़ रहे थे और आंखें हर जज्बे से हारी सी महसूस हो रही थी। उसने अगले कदम तेज़ी से जीनों की जानिब फेरे थे। अंदर सर्द पड़ी स्टडी में रमीज़ बिल्कुल खामोशी से बराजमान था। उसने अगले ही पल हाथ में थामा फ़ोन कान से लगाया, फिर बंद दरवाजे की जानिब मोहतात निगाह डालकर पीछे हो बैठा। अहमद पर निगाह रखो शाही, यूँ गोया तुम कोई साया हो। वो खासा मंझा हुआ आदमी है। हवा की खुशबू से फ़िज़ा में सब आसार पहचानने की सलाहियत रखता है। वो तवज्जो से काम करना, कोई कोताही सरजद ना हो तुमसे। फ़ोन कान से हटाकर सामने टेबल पर डालते हुए वो अपनी बादशाही कुर्सी पर आरामदेह सा हो बैठा था। उसे अहमद से कोई मसला नहीं था। उसे सारी दुनिया से मसला हो सकता था, मगर अहमद से कभी नहीं।
لیکن کچھ دنوں سے اسے احمد نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رمیز نے کچھ چبھتا ہوا محسوس کیا تھا اور وہ اس چبھن کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ انسان کے لب ساکت رہے تب بھی اس کی آنکھیں بولتی رہتی ہیں۔ جو آنکھوں پر بھی کڑے پہرے بٹھانا جانتے ہیں اسے صرف وہیں لوگ خوف زدہ کیا کرتے تھے۔ اسے اب کیا خبر تھی کہ وہ کڑے پہرے بٹھانے والا اس کے بالکل قریب ہی سانس لے رہا تھا۔ اور پھر ابلیس کی خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر دھتکار دیے جانے کے باوجود بھی جنت میں موجود لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے سینے میں بھی دھیرے دھیرے وسوسے پیدا کر رہا تھا، اور جانتے ہیں کیا؟ وسوسوں کا کوئی انت نہیں ہوا کرتا۔ وہ گھر چلا آیا تھا۔ ابھی اس کے قدم داخلی راہداری پر ہی تھے کہ اس کے اندر سے خوشگپیوں اور کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا۔ محتاط نگاہوں سے پورچ کی جانب دیکھا۔ نیو ماڈل کی چمچماتی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، شائستہ کی کار۔ وہ اس کار کو پہچانتا تھا، بلکہ اسے آس پاس کی ہر گاڑی کے نمبر پلیٹ بآسانی حفظ بھی تھے۔ کچھ چیزیں اس کے بس سے باہر تھی۔ اس نے جیکٹ درست کی، ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ پرفیکٹ۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو بیک وقتی لاؤنج میں براجمان سب خواتین کا رخ اس کی جانب گھوم گیا۔ وہ عزیز سا نرم انداز لیے پاس چلا آیا۔ لاؤنج میں لگے قیمتی صوفوں پر سب موجود تھے۔ بڑے اور گداز سے صوفے پر شائستہ اور روہیلا بیٹھی تھی، ان کے مقابل صوفے پر ابیحا اور ثانیہ براجمان تھی، اور سنگل صوفے پر نینا بیٹھی جوش سے انہیں کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ صوفے کی پشت تک آ کر ٹھہر گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ مامی؟ آبی اور نینا، تم دونوں کیسی ہو؟ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے استفسار کیا تھا۔ اس کے انداز سے یہ واضح ہوتا تھا کہ اس کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا۔ ہم سب تو مزے میں ہیں، تم کہاں رہتے ہو؟ گھر بھی ملنے نہیں آتے، اور آفس سے بھی بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے تھے۔ یہ کیا غیروں والا رویہ ہے بھلا؟ شائستہ اس پر برابر حق جتا کر خفا ہوئی تھی۔ اس کے لب مسکراتے رہے، لیکن اندر کہیں بہت بیزاریت نے سر اٹھایا تھا۔ اسے خود پر ابیحا کی نگاہ بھی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ پھیرے اسے شوقیہ آنکھوں سے دیکھنے میں مصروف تھی، اور ایک سیاہ آنکھیں تھی کہ جو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ تک کسی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اسے لمحے کے بہت سے معمولی حصے میں نازنین کی سیاہ آنکھیں یاد آئی تھیں۔ اس دن جلدی میں تھا مامی، بس اسی لیے انکل کے ساتھ بیٹھ کر مزید بات نہیں کر سکا۔ میں جلد ہی آپ کے گھر کا چکر لگاؤں گا۔ اسی بات پر جانے دیا جا سکتا ہے تمہیں؟ وعدہ کرو کہ تم ضرور آؤ گے ہمارے گھر۔ اور اب کے بے باکی سے وعدہ لینے والی ابیحا تھی۔ روہیلا، ثانیہ، نینا اور شائستہ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ خنخارا اور پھر گلابی چہرہ لیا اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ نا بیٹے، بیٹھو نا مہمانوں کے ساتھ۔ نہیں موم، میں ضرور بیٹھتا، لیکن مجھے کچھ کام ہے۔ روہیلا نے اسے پیشکش کی تو وہ مسکرا کر معذرت کرتا پلٹ آیا۔ ابھی اس کے قدم پوری طرح سے گھومے بھی نہیں تھے کہ اس کی سماعت میں کچھ بہت بے یقین سا اترا۔ اس دن نازنین آپی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ثانیہ۔ انہوں نے لائٹ بیبی پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ کہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے ان کی اسکن اتنی ملائم اور نرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو بہت حیران ہوئی۔ آگے بھی تو بتاؤ نا کہ کیا ہوا تھا۔ تم بس سنو ثانیہ، ایسی ٹریجڈی تم نے کسی کہانی میں نہیں سنی ہوگی۔ ابیحا بات بے بات ہنسنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن آج اس کا موڈ بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی ہنس کر تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے محظوظ ہو کر نینا کو کہانی میں آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا اس نے۔ کچھ تھا ایسا کہ حرم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ تو اس شجاع کے رشتے پر بہت حیران ہوئی تھی۔ ماما کو میں نے جاتے ہوئے کہا بھی تھا کہ اس اڑے بالوں والے بوڑھے انکل کو تو کوئی ماسی بھی نہ دے، لیکن ماما نے کہا کہ ہم وہاں حقیقی رشتہ لے کر نہیں جا رہے ہیں، ہم تو وہاں انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جسم برف بن گیا تھا، قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے، آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹا تھا، پھر نینا کی جانب حیران نظروں سے دیکھا۔ کس کی کہانی سنا رہی ہو نینا؟ اس کے پوچھنے پر جہاں شائستہ چونکی تھی، وہیں روہیلا نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن اس سے پہلے نینا جواب دیتی ابیحا بول پڑی۔ اس کے لبوں پر رقصہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں غیر انسانی سی خوشی دیکھ کر حرم اریبی کو اپنا سانس تک رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نازنین کی کہانی ہے یہ، انتہائی ٹریجک اور بھیانک۔ سننا پسند کرو گے تم؟
اس نے اپنی بھوری آنکھیں ابیہا کی جانب پھیری تھی، پھر بامشکل مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا رنگ نچڑ گیا تھا اور آنکھوں میں ابھرتی سرخی بخوبی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اسے خود پر قابو رکھنا ہی تھا۔ وہ اگر خود پر قابو نہیں رکھتا تو شاید اس کہانی کی تہہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل سننا پسند کروں گا۔ کیا ہوا ہے؟ ویسے بھی میں پچھلے کئی دنوں سے بور ہو رہا ہوں۔ تم بتاؤ پھر آگے کیا ہوا نینا؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے دلچسپی سے سننے کے لیے جھکا ہوا تھا، لیکن یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے سب کچھ الٹنے سے خود کو کیسے روکا ہوا تھا۔ بہت برا ہوا پھر حرم بھائی، وہ کہہ کر ہنسی تو ابیہا بھی ہنس پڑی۔ ثانیہ ان کی ہنسی کو ناسمجھی سے تک رہی تھی اور حرم کے دانت جم گئے تھے۔ ماما نے کہا کہ عورت کی ایک خاص عمر نکل جائے تو اسے کوئی مرد نہیں پوچھتا، اور انہیں تو بالکل بھی نہیں جن پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو۔ اس نے ہاتھ جھلا کر بالکل شائستہ کی طرح کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے صوفے کی پشت کو بھینچ ڈالا تھا۔ یہ بھی کہ مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی تو محض گرم جیب اور بینک بیلنس ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کون سی چھوٹی بچی ہے، یہ بھی اب 28 کی ہونے والی ہے، جلد ہی بوڑھی بھی ہونے لگے گی، پھر کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ ابیہا ایک بار پھر اس جملے پر ہنس پڑی تھی۔ ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے قصے میں ہنسنے والی بات کیا تھی۔ حرم پیچھے ہو گیا، اس کے نقوش میں ایسی سختی گھل گئی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو ڈر جاتا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور تیزی سے سینے پھلانگتا غائب ہو گیا۔ وہ اتنی پھرتی سے سینے عبور کر گیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں دروازے سے لگا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ رگوں میں جلن کے ایک گہرے احساس نے جگہ لے لی تھی۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے، آنکھیں پوری طرح سے سرخ ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور پھر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ اب وہ بیسن پر جھکا خود کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ایک اسی طرح اس کا غصہ سنبھل سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ یو جسٹ ویٹ شائستہ، اس نے جمے دانتوں کے ساتھ کہا تھا، پھر تولیے سے منہ خشک کرتا باہر چلا آیا۔ پھر چند پل ٹی وی پر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسی پہر اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے فون کان سے لگا لیا تھا۔ حرم، CCTV کیمرے بہت سارے ہیں، ان سب کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ سارنگ کی آواز پر وہ چند پل خاموشی سے سامنے کھڑی دیوار کو تکتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ بلیک باکس چیک کرو سارنگ، ہوٹل کے باہر تو گاڑیوں کا مستقل کھڑا رہنا ممکن نہیں۔ تم مظہر راحت کے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کے بلیک باکس دیکھو، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تو قید ہوا ہی ہوگا۔ اس کی بات پر دوسری جانب سارنگ نے ہنکارا بھرا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اسے بتانے لگا، ارے ہاں، نازنین کے ڈاکٹر کا نام اور پتہ میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، تم جا کر ان سے مل آنا۔ ڈاکٹر باسط نام ہے ان کا، انہی نے ہی نازنین کو مینٹلی ال قرار دیا تھا۔ اگر تم نے طریقے سے بات کی تو ہمیں نازنین کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ٹیکسٹ کر دو جلد سے جلد، میں آج ہی ملاتا ہوں اسے، اس نے کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا تھا، پھر اسے بیڈ پر ڈال دیا۔ اگلے ہی پل بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری میں موجود سیف کو کھول کر کھڑا۔ اب وہ ریوالور اور ہتھیلی جتنا تیز دھار خنجر اپنے لباس میں اڑس رہا تھا۔ پھر جو ہی الماری کا پٹ بند کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ اس کے عین سامنے عدیل کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی، جو کہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے کافی دنوں بعد عدیل کا سامنا کیا تھا۔ بڑی جلدی میں لگ رہے ہو برو، کبھی اس بڑے بھائی پر بھی نگاہ غلط ڈال لیا کرو۔ اس کے جانب سے کسے گئے طنز پر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھایا تھا، پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد عدیل سے 2 انچ دراز تھا، وہ بھی وجہ نقوش والا خوبصورت مرد تھا، بس اس کی آنکھیں حرم کی آنکھوں سے مختلف تھیں، ان میں روہیلا کا رنگ جھلکتا تھا، جبکہ حرم کی آنکھیں بالکل سہیل جیسی تھی، ہلکے بھورے رنگ کی، گہری اور پرکشش۔ بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو خود ہی پرے دھکیل دیا، نہیں تو چھوٹا بھائی تو ہمیشہ سے دیوانہ تھا بڑے بھائی کا۔ اس کی آواز میں طنز کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ اسے عدیل سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، نہ ہی اس کا عدیل کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ اسے تو اس کاروبار میں ہی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھلا وہ کیوں کر اس کے حصے پر نظر رکھ سکتا تھا، لیکن یہ بات عدیل کو کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ سے اپنے ساتھ مقابلے کے ترازو میں تولتا آیا تھا۔ حرم کو ایسی کسی بھی مقابلے بازی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے سامنے اس سے بڑے مسائل موجود تھے۔ جانتا ہوں کہ اس دیوانگی کی وجہ نے کہاں سے جنم لیا ہے، عدیل کی آنکھوں میں ابھرتے
تنفر کو اس نے بہت آرام سے دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ بھائی، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب آپ کا ہے، یہ کاروبار، جائیداد، گھر بار، سب کچھ۔ بابا کو آپ کی سنجیدگی اور لگن درکار ہے۔ میں تو تھرڈ وہیل ہوں۔ میں نے آفس جانے کی حامی محض اس لیے بھری تھی کیونکہ آپ کی دلچسپی ان کاروباری فیصلوں میں صفر تھی۔ اگر آپ بابا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تو میں کبھی آفس کے معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن عدیل نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ اس کے چہرے پر سیاہی سی لہرائی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ کچھ رشتے اس کے نصیب میں ہی نہیں تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں؟ سوری بھائی، لیکن بے وقوف تو آپ ہیں۔ اس کے صفا چٹ سے جواب کی توقع عدیل کو نہیں تھی۔ وہ آنکھیں کھولے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا بے وقوفی کیا میں نے؟ کیا یہ بے وقوفی سب سے بڑی نہیں ہے کہ آپ اپنا اتنا اچھا بزنس چھوڑ کر مجھ سے، میرے جیسے بندے سے جھگڑ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی جگہ لے لی ہے یا مستقبل میں میں آپ کو ایسا کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ بھائی، اپنی آنکھیں کھولیے اور عقل سے کام لینا سیکھیے۔ مجھے میرا حصہ دیا جائے گا اور آپ کو آپ کا، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور جو بابا ہر لمحہ تمہارے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، وہ اس کی وضاحت کیسے کرو گے تم؟ میرے سامنے وہ تمہیں ایسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں جیسے میں تو کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس کی بات سن کر حرم نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا، پھر بیزار سا ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی اسٹریٹجی سمجھیے۔ وہ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے ہی مجھے ایسے مخاطب کرتے ہیں۔ انہیں مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ آپ اب بھی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ لوگوں کی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کریے اور اتنے سادہ طریقوں پر یقین کرنا بند کر دیں آپ۔ وہ اس کے ساتھ سے نکلنے کے لیے آگے بڑھا تھا، پھر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، پین اچک کر اسٹیکی نوٹ پر چند نمبر گھسیٹنے لگا، پھر پڑھ کر اسے عدیل کی جانب بڑھایا۔ اگر آپ کی یہ لڑکیوں جیسے جالسی والے مسائل ختم ہو جائیں تو پلیز ان حضرت سے بات کر لینا، یہ آپ کو آفس کے باقی سب معاملات سمجھا دیں گے۔ عدیل نے چاروں نچار اس کے ہاتھ سے وہ چٹ لے ہی لی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے مڑا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا راستہ عبور کر گیا، ہاتھ میں تھامے موبائل اسکرین کو نگاہوں کے سامنے کیے۔ وہ اس پتے کو حفظ کر رہا تھا جو سارنگ نے اسے چند لمحات پہلے بھیجا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اسے رک جانا پڑا۔ زینوں کے دہانے پر ابیہا اسی کے منتظر لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ خالی پڑے لاؤنج پر ڈالی اور پھر آہستگی سے اتر آیا۔ کسی بات پر ناراض ہو کیا مجھ سے؟ نہ روٹھے پن سے کہتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، ایسی خوفزدہ کر دینے والی سنجیدگی ابیہا کے لیے نہیں تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، فی الحال مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں نازنین کے بارے میں سن کر برا لگا ہے؟ دیکھ رہی ہوں میں، دن بدن تم ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے ہو۔ وہ جو رخ پھیرے آگے بڑھنے لگا تھا، اگلے ہی پل ٹھہر سا گیا، پلٹ کر ٹھنڈی آنکھوں سے ابیہا کی جانب دیکھا اور پھر اپنا سراپا انتہائی سکون سے اس کی طرف پھیر لیا۔ ابیہا نے غلط بندے کو غلط جگہ پر چھیڑ دیا تھا۔ شوٹرز کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، ان کے غصے سے پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واقعتاً بہت بے رحم ہوا کرتے ہیں۔ اب تم مجھے اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکی تو اس میں نازنین کی خوبصورتی کا کیا قصور ہے؟ چانٹا، بہت زوردار چانٹا مارا تھا اس نے ابیہا کے منہ پر۔ شاید ہی کسی نے ابیہا کو الفاظ کے ایسے چانٹے سے کبھی نوازا ہو۔ وہ منہ کھولے سرخ چہرے کے ساتھ حرم کی ٹھنڈی آنکھوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس سے اتنے سرد جوابی رد عمل کی امید نہیں تھی۔ ایک بات بتاؤں آبی؟ وہ اس کے کان کے پاس ہلکا سا جھکا تھا، پھر اپنے لب اس کے کان کے قریب کیا، بہت سرد آواز میں بولا، وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ایک باوقار اور باعزت خاتون ہے۔ کوئی بھی لڑکا منہ اٹھا کر ان سے بلا وجہ بات نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو تمہاری طرح لوگوں کے سامنے بچھاتی نہیں ہیں۔ وہ دعوت نظارہ دینے سے پرہیز کرتی ہیں۔ وہ چیپ نہیں ہے آبی، تم چیپ ہو، سستی ہو تم، اور مجھے سستی چیزیں نہیں پسند۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا، پھر انہی سرد آنکھوں سے ابیہا کا برف بنا وجود دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے بے حد گہری چوٹ ابیہا کے کھاتے میں رقم کر دی تھی۔ ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور پھر پھرتی سے بنا چاپ پیدا کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ابیہا کا وجود کسی گلیشیئر کی مانند جم کر رہ گیا تھا، سرد، یخ، بے جان۔ وہ کلاس سے فارغ ہو کر ہاتھ میں کتابیں تھامے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی ہتھیلی میں قید فون بج اٹھا۔ اس نے رک کر انگشت شہادت سے لٹ کان کے پیچھے عرصی۔
اور پھر انجان نمبر سے موصول ہوئی کال کو اگلے ہی پل اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز اس کے لیے بے حد اجنبی تھی۔ کون؟ احمد، رمیز انصاری کا پرسنل سیکرٹری۔ اس کے لب بھی ساختہ ہی خشک ہوئے تھے، ہاتھ میں تھامے کتابیں اس نے زور سے بھینچ کر سینے سے لگائی تھی۔ وہ کتنی بھی مضبوط ہو جاتی لیکن اس ایک خوف سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ کل شام 6 بجے قصر انصاری میں آ جائیے گا، ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کا مطالبہ سن کر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں؟ ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے رمیز سر نے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نہیں آئی تو آپ کے بھتیجے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نہیں پلیز، میں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ وجدان اور امی کے نقصان کے بارے میں سننے تک کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پر فون کان سے ہٹایا اور پھر چند پل راہداری کی چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ کل والے واقعے نے اس کے اندر سوئے خوف کو ہوا دے دی تھی۔ وہ اپنے اندر پہلے جیسی مضبوطی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی مضبوطی پارا پارا ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں سے خود کے اندر جمع کی گئی طاقت اس نے ایک ہی کاری وار سے ہار دی تھی۔ اس نے کتابیں چھوٹی دیوار پر رکھی اور پھر پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گئی۔ سنہری تتلی پڑپڑائی، آنکھوں کے آگے وہیں سیارات تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بامشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ اس کے اندر موجود تھکن کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔ شام کے گہرے ہوتے سایوں میں وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے ابھی نماز سے سلام پھیر کر جائے نماز سمیٹا ہی تھا کہ وجدان کمرے میں چلا آیا۔ اسے خفیف سی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب، پھر دوپٹے کی تہیں کھولتی آگے بڑھائی، اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر دوپٹہ ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے محترم؟ کیا ہمیں تایا والوں سے بدلہ نہیں لینا چاہیے پھپھو؟ کیا آپ انہیں معاف کر چکی ہیں؟ یقیناً نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اپنی سوچوں سے پریشان ہو کر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا، اپنی الجھن کا کوئی سرا تراشنے۔ اس نے چند پل اسے دیکھا اور پھر ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے وجدان۔ تمہاری اور امی کی زندگی کو بہتر بنانا میرے لیے ترجیح رکھتا ہے، اور جب اپنوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو خود کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ سب کو معاف کر دیں گی؟ وہ بلبلایا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سیاہی گہری ہونے لگی تھی۔ نازنین نے بغور اس کے ابلتے غصے کو دیکھا تھا۔ وجدان، میں نے کہا نا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاف میں نے کسی کو نہیں کیا، شاید ساری زندگی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں اب ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی ان کی شکلیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں۔ میں بس اپنی اور تم لوگوں کی زندگیوں پر لگے اس زنگ کو دھونا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر احمد کی کال کو وجدان کے سامنے گھسیٹنے سے پرہیز کیا تھا۔ وہ اس بچے پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ سب ایک جیسے نہیں ہے پھپھو، اس نے ہلکی سی آواز میں گردن جھکا کر کہا تو وہ چونکی، اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر ہاتھ باندھتی سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا سنجیدہ سا استفسار سن کر وجدان نے بے ساختہ ہی لبوں پر زبان پھیری تھی۔ حرم نے منع کیا تھا بتانے سے، لیکن وہ تو اچھا تھا نا، پھپھو اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ اس نے اگلے پل چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ ڈانٹیں گی تو نہیں؟ اس نے خشک پڑتے حلق کو تر کر کے کہا تو نازنین کی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ڈانٹنے والی ہوئی تو ضرور ڈانٹوں گی۔ وہ چند پل لب کاٹتا انگلیاں باہم پھنسائے بیٹھا رہا اور پھر ہولے سے بولا، حرم بھائی وہ سب جیسے نہیں ہیں پھپھو۔ وجدان، سیدھی طرح کہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کے آس پاس سرخ بتی جلنے لگی تھی۔ رگو پے میں یکدم بے چینی سی پھیل گئی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اچانک ہی پریشان سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ اس دن جب آپ کا یونی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تب وہ آئے تھے یہاں، پھر ہم نے طے کیا کہ آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو بتائے بغیر۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، جب ہی ان کی جانب سے ہر مدد کو دھتکار دیں گی، تو اسی لیے وہ ویڈیوز اس شام میٹنگ روم کی اسکرین پر کسی سلائیڈ شو کی طرح چل رہی تھی۔ میں پچھلے پورے ہفتے سے اس مسئلے کو لے کر الجھی ہوئی تھی، اور محترم وجدان انصاری، میرے انتہائی قریبی شناسہ، مجھ سے اس قصے کی حقیقت کو راز رکھے ہوئے تھے۔ بہت اچھے، زبردست۔ اور حرم، تمہیں اس اجنبی سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی میرے معاملے میں؟
اٹھو یہاں سے، اٹھ جاؤ وجدان، مجھے ابھی تم سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ اور اس نے طیش میں آ کر اپنا رخ ہی اس کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اتک سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کیسے دعوے کیے تھے اس نے حرم کے سامنے کہ وہ سب کو اکھاڑ کر پھینکنا جانتی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ اس کا دل چاہا وہیں دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ اسے اپنی عزت نفس بے حد عزیز تھی، وہ کسی کے بھی سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھوپھو پلیز میری بات تو سنیے۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی ہے وجدان، ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز وجدان کو حد درجہ خشک محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اسے نازنین کو قائل کرنا ہی تھا۔ حرم بھائی نے بھی یہی کہا تھا پھوپھو، اور وہ اگلے ہی پل گھومی تھی، لب بھینچ کر غصہ سی آنکھوں سے وجدان کو گھورا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری پھوپھو سے ایک مسئلہ تک نہیں سنبھلا، اسے تو موقع مل گیا ہوگا میرا مذاق اڑانے کا، گھٹیا انسان کو تو میں چھوڑوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا پھوپھو۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان اگلے ہی پل رکی تھی، پھر وہ خفگی سے وجدان کو تکنے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ طریقہ تھا نازنین کے سامنے بیٹھنے کا، کیونکہ اس طرح پھوپھو کی آنکھیں اسے واضح طور پر دکھائی دینے لگتی تھی۔ انہوں نے آپ کو اپنا دفاع کرتے دیکھا تھا پھوپھو، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری پھوپھو کو کسی کی مدد واقعی درکار نہیں تھی۔ وجدان، وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ اس کے دل پر جمع بوجھ لمحے کے اگلے ہی حصے میں پگھل کر گرا تھا۔ آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو اس نے پی لیا۔ وہ ایک بار پھر سے سرخرو ہو کر اپنا سر اٹھانے کے قابل ہو چکی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو تم وجی، تم بھی اور وہ بھی۔ وجدان مسکرایا تھا، پھر اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاتی امید دیکھ کر اگلے ہی پل اسے ایک سوال یاد آیا تھا۔ یہ ہوپ کیا چیز ہوتی ہے پھوپھو؟ اس نے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولی، ہوپ ایک سمبل ہوتا ہے، اپنی سی بڑی طاقت پر انحصار کا سمبل، اس بڑی طاقت کا آپ کو کسی گہرے اندھیرے سے بچا لینے کا سمبل۔ انسان کی سب سے بڑی امید کیا ہوتی ہے پھوپھو؟ اس کے سوال پر بنا کسی تردد کے نازنین کی زبان سے پھسلا تھا، اللہ، اور وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ اگر اللہ کسی تنہا پیر میں انسان کی مدد نہ کرے تو؟ اس نے اس سے آنکھیں اٹھا کر وجی کو دیکھا تھا۔ اس کی ذہانت کے ساتھ وہ ایسے ہی سوالات کی توقع کر سکتی تھی اس سے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اتنا یقین کیوں اور کیسے ہے؟ اللہ نے عزازیل کو بھی تو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ آنکھیں کھولے اس کے حوالے پر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے یکدم ہی اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، وجی، اللہ نے کبھی عزازیل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کے اندر پلتے کھوٹ نے اسے دنیا اور آخرت کی ذلت سے دو چار کیا ہے۔ وہ مایوس ہو گیا تھا، اس نے اللہ کی جانب سے مایوسی اختیار کر لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اللہ اس کے حق میں زیادتی کر رہے ہیں، اللہ اس کا مقام کسی اور کو دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا وجی، وہ مقام اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ ظلم نہیں کیا کرتے، اللہ ایک کی چیز دوسروں کو نہیں دیتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کی جانب سے مایوسی اختیار کر کے اپنے فیصلے اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ مایوس، سیاہ، اندھیر۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ اور انسان کو کیا چیز انسان بناتی ہے پھوپھو؟ امید۔ امید انسان کو انسان بناتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے فیصلے کرنے کے بعد خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ایک ہی چیز اللہ کی طرف واپس لا سکتی ہے، اور وہ ہے امید، اللہ کی طرف سے مل جانے والی معافی کی امید۔ شیطان اس امید سے خالی ہے۔ کیا آپ اللہ کی جانب سے پر امید ہیں؟ اور اس کی الجھن نازنین کو ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھی، پھر نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے قرآن کا کون سا قصہ مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے؟ اس نے جواباً لا علم ہونے پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ وہ کیوں؟ اس نے وجدان کو دیکھا اور پھر ہولے سے بولی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اندھیروں میں قید تھے وجی، اندھیروں پر اندھیرے تھے ان کے ارد گرد، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سیاہ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اور کچھ علماء کا تو ماننا ہے کہ اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، یعنی ایک اور اندھیرے میں اضافہ۔ وہ اندھیروں کے درمیان گھر چکے تھے، ظلمات میں، نور کو کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی ان کے آس پاس۔
بولتے بولتے اسے محسوس ہوا جیسے وہی اندھیر رات اس کے چار سو پھیلنے لگی ہو، اندھیروں پر اندھیرے، بابا کا چھن جانا، طلحہ بھائی کا گھر چھوڑ دینا، دادا کی ہیبت ناک موت کا سامنا، اس سنہری تتلی والے بروج کی اذیت، یہ سب اس کی زندگی کی سیاہیاں تھیں، یہ سب گہرے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں رہ کر اسے اپنا آپ تک اندھیر محسوس ہونے لگا تھا۔ انسان اپنی غلطیوں کے باعث اکثر اسی طرح کسی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جایا کرتے ہیں وجی۔ میں بھی قید ہو گئی تھی اس مچھلی والے کی مانند، جیسے ان کے پاس ان اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ویسے ہی میرے لیے بھی ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر سیاہ رات کا عکس زائل ہونے لگا، سنہری تتلیوں نے رخ بدل لیا، اس پر کچھ انکشاف ہوا تھا، وہ کسی سحر کے زیر اثر بولتی جا رہی تھی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اگر وہ دعا نہ کرتے تو جب تک انسان دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں تب تک قید رہتے۔ وہ الفاظ جانتے ہو کیا تھے وجی؟ اس نے پرجوش ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وجی نے اس بات میں سر ہلایا، اسے وہ الفاظ یاد تھے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ شیطان کے پاس یہ نہیں ہے وجدان، یہ صرف آدم کے پاس ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کے بعد خود کو ظالم گردان کر معافی طلب کرنا آدم ہوتا ہے۔ گہرے اندھیروں میں امید کی چادر کو تھام کر گریہ ازاری کرنے پر اللہ آپ کو ہر اندھیرے سے بچا لیتے ہیں وجی۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتے، تب بھی نہیں جب اس سمندر کے گہرے اندھیروں میں اپنی امید گم کرنے لگا ہو۔ وجدان مسمرائز ہو گیا تھا، وہ لاجواب ہو گیا تھا، وہ انگشتے بدندہ رہ گیا تھا۔ بعض اندھیروں سے انسان کو صرف اس کی دعا بچا سکتی ہے، بعض اندھیروں سے انسان کو صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ تب نہ ذہانت کام آتی ہے اور نہ پیسہ، نہ اثر و رسوخ بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور نہ ہی لاہ عمل۔ بعض جگہوں پر صرف انسان ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اندھیروں کو پیدا کر سکتا ہے وہی تو ہمیں ہمارے اندھیروں سے نجات دے سکتا ہے نا وجی۔ اس پر عرصے پرانی گرہ کھل گئی تھی، دعا۔ اس نے دعا کو نظر انداز کر دیا تھا، وہ دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی۔ اندھیروں میں زندہ رہتے رہتے وہ دعا کی روشنی کو کھو چکی تھی، حالانکہ واضح الفاظ میں اسے پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ جو پکارتے نہیں ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جانے تک اندھیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ وجدان اسے تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ پھپھو کے اندر خاموش ہوئی اس ایک آواز کو جگانے آیا تھا، وہی آواز جس نے پھپھو کے اندر بولنا ترک کر دیا تھا، اور وہ اب تک کرسی پر بیٹھی خود سے محو گفتگو تھی۔ پھر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز بچھا لیا، اس پر دو زانو ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا لیا۔ اس کے ارد گرد پھیلے اندھیرے زائل ہونے لگے تھے، مچھلی کے پیٹ میں نور سا پھیلنے لگا۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، اور بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس کے آس پاس ایمان، امید اور محبت کی خوشبو سی تحلیل ہونے لگی تھی۔ کئی سالوں پرانے مچھلی والے کے اندھیرے بھی روشنی کی ضمانت تھے، کیونکہ اللہ کے الفاظ کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے، وہ امر ہو جاتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے۔ ساری رات چھت کو تکتے گزر گئی، وہ وجدان اور صوفیہ کو رمیز کے بارے میں نہیں بتا سکی، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کروٹ دوسری جانب لے لی۔ اب وہ حرم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے مدد کیوں کی، وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ اس جیسی محتاط لڑکی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ پھر سے چت لیٹ گئی تھی، اسے حرم کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی پہر شہر کے دوسرے سرے پر واقع کلینک میں رات کی تاریکی اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ وہ سارنگ کے ساتھ کلینک کے عقبی جانب بنے کمرے میں موجود تھا، جہاں بیشتر سکرینز نصب تھی۔ اس کے ہاتھ میں پچھلے کیسز کی فائلز تھی، اور وہ ایک جانب کرسی پر بیٹھا فائل کے پرچوں کو پلٹتا بغور پڑھ رہا تھا۔ سارنگ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ایک ہی تصویر کو بار بار زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا، جینس پر سیاہ بٹن شرٹ پہنے، آستینوں کو کونیوں تک لپیٹے۔ اس تاریکی میں بھی اس کا دراز سراپا واضح تھا۔ وہ اگلے ہی پل ڈیسک پر ہاتھ رکھتا جھکا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔
مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی حرم، یہ پچھلے سب وکٹمز کے لباس پر ریٹس کا بروچ کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ سارنگ تھکن کے باعث خاصا الجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مستقل کام کرنے کے باعث جل رہی تھی اور بال آڑے ترچھے ہو کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتفاق کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ریٹس کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں۔ کس کو؟ خود سے ہی سوال کر کے وہ سیدھا ہو گیا تھا، پھر لب دبا کر ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ اس نے یہ بات اسٹڈی کرتے ہوئے نظر انداز کر دی تھی، لیکن سارنگ نے مشترکہ چیز کو ہر وکٹم پر دیکھا تو اس کی جانب نشاندہی کی، اور ایک جانب تو ریٹس کی جگہ مچھلی کا بروچ بھی لگایا گیا ہے۔ یا تو قاتل کو جانوروں سے بہت زیادہ محبت ہے، یا پھر وہ ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، سارنگ نے کہہ کر بے ساختہ ہی ابھرتی جمائی روکی تھی، اور وہ جلدی سے جھک کر ماؤس ہاتھ میں لیے تیزی سے تصاویر کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ پھر اس وکٹم پر ٹھہر گیا جس کے لباس پر مچھلی کا بروچ اسے مارنے کے بعد ایسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں دیکھنے والی ہر آنکھ کے لیے وہ واضح ہو جاتا۔ قاتل یہ بروچ دکھانا چاہتا تھا۔ مچھلی کس چیز کو سمبلائز کرتی ہوگی؟ سارنگ کا سر اب گھومنے لگا تھا۔ ابھی وہ اس ٹیب کو بند کرنے ہی لگا تھا کہ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مچھلی نہیں سارنگ، ذوالنون ہے اس سمبل کا مطلب۔ ذوالنون؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام، انہیں ذوالنون کہا گیا ہے۔ ذوالنون کا مطلب ہے مچھلی والا، کیونکہ وہ سروائیو کر گئے تھے اس مچھلی کی تاریخی کو۔ اور یہ ریٹس بلا وجہ وکٹم کے لباس پر نہیں لگائے گئے۔ ایک تجربہ ہوا تھا 1950 میں، ڈاکٹر کی نگرانی میں یہ تجربہ کیا گیا تھا جس میں چوہوں کو پانی میں رکھ کر ان کے سروائیو کرنے کی صلاحیت کو ماپا گیا تھا۔ کرٹ ریچر، کوئی سرا اس کے ہاتھ آنے لگا تھا، تیزی کے ساتھ بولتا وہ کسی نتیجے پر پہنچنے ہی والا تھا۔ عمومی طور پر 15 منٹ بعد چوہے دم توڑ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ چوہوں کی قوت مدافعت بہت مضبوط تھی، وہ 15 منٹ بعد بھی زندہ رہے۔ ان چوہوں کو پانی سے نکال کر تازہ دم کیا جاتا اور پھر سے انہیں اس پانی میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن جانتے ہو سارنگ، اس دفعہ کیا ہوا تھا؟ سارنگ کی ساری نیند اڑ چکی تھی، وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیزی کے ساتھ بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا اس دفعہ وہ چوہے زندہ رہے؟ کیا؟ لیکن کیسے؟ یہ وہی چوہے تھے جو 15 منٹ بعد ہمت ہار کر مرنے والے تھے، لیکن اس دفعہ ان چوہوں کو امید تھی کہ وہ پھر سے بچا لیے جائیں گے، تو وہ اس پانی میں اپنی آخری قوت لگا کر تیرتے رہے۔ اور جانتے ہو ان چوہوں نے کتنے وقت تک سروائیو کیا؟ پھر 15 منٹ۔ سارنگ کی زبان سے ایک انداز پھسلا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ 10 منٹ، 5 منٹ، سارنگ تیزی سے بولتا جا رہا تھا، لیکن حرم نفی میں سر ہلاتا اس کے ہر اندازے کو رد کرتا جا رہا تھا۔ 60 گھنٹے، وہ چوہے 60 گھنٹوں تک سروائیو کرتے رہتے سارنگ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بچا لیے جائیں گے۔ امید، ہوپ، یہ بہت طاقتور شے ہوتی ہے سارنگ، یہ ڈوبتے سفینوں کو بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ قاتل بہت زیرک ہے، اس نے کبھی ان وکٹمز کو مکمل طور پر نہیں ختم کیا، اس نے آخری وقت تک اپنے ٹارگٹس کو زندہ رکھا۔ جو جینے کی امنگ لیے زندہ تھے وہ کئی دنوں تک سروائیو کرتے رہے، لیکن جو زندہ رہنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تھے وہ اسی جگہ ان چوہوں کی مانند دم توڑ گئے۔ قاتل نے ان وکٹمز کو اسی لیے مارا سارنگ، کیونکہ وہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ جو زندہ رہنا جانتے ہیں وہ زندہ رہ جاتے ہیں، اور جن کے اندر قوت مدافعت کی مضبوطی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں، وہ آخری وقت تک اس پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے اس نے ان سمبلز کے ذریعے خود کو بری الزما کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے خود کو ہر الزام سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہیں۔ سارنگ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر تصویریں ایک بار پھر سے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگا تھا۔ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کی زیرک آنکھیں اب تک کمپیوٹر اسکرین کا طواف کر رہی تھی۔ لیکن ایک اور بروچ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے اگلی تصویر کھول کر حرم کی نگاہوں کے سامنے کی تو وہ جھک کر بغور اس بروچ کو دیکھنے لگا۔ وہ سنہری تتلی کا بروچ تھا۔ تتلی، میٹامارفسس، ذہنی اور نفسیاتی شخصیت کی تبدیلی۔ نازنین کافی عرصے تک نفسیاتی سیشنز لیتی رہی تھی نا سارنگ۔ یہ تتلی کا بروچ ان سروائیورز کی جانب اشارہ ہے جو اس کے وار سے بچ گئے تھے، یعنی وہ ان کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اور آج برسوں کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ایک بار پھر سے سیدھا ہو گیا تھا۔
आंखें बंद किए चंद पल गहरे गहरे सांस लेता। वो इस इंकशाफ को जज्ब करने की सही में लगता था। तू इंसान है या क्या है? एक साथ इतनी सारी बातें कैसे डिकोड कर ली? वो हैरत से चेहरा मोड़ के उसकी जानिब देख रहा था। हरम ने आंखें खोली। ये मसला उसकी सोच से कहीं ज़्यादा संजीदा और उलझा हुआ था। नाज़नीन के डॉक्टर से बात करने गए थे तुम? नहीं, वो अपने कैबिन में नहीं मिला मुझे। कल जाऊंगा। उसी पल सारंग के मोबाइल पर पैगाम जगमगाया था। उसने गाड़ियों के ब्लैक बॉक्स की वीडियो वाले मामले पर किसी को मामूर किया था। उसे वही वीडियोज़ मौसूल हुई थी। अगले ही पल उसने मोबाइल पीसी से कनेक्ट करके वीडियो खोली तो हरम भी झुककर बगौर उस वीडियो को देखने लगा और फिर उसकी आंखें सिकुड़ी। अगले ही पल खुल गई। चेहरे पर सफ़ेदी सी लहराई। सारंग ने पथराई आंखों से चेहरा उसकी जानिब फेरा था। उसे अपना सांस खुश्क होता महसूस हो रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने वीडियो को 10 दफ़ा दोबारा प्ले किया लेकिन उसका एक ही मतलब बनता था, एक ही मतलब। हरम ने पीछे कुर्सी पर लटकी जैकेट चपटी और फिर बाहर की जानिब हो लिया। सारंग अब तक सफ़ेद वजूद लिए इस वीडियो में नज़र आते इंसान को तक रहा था, क्योंकि वो इंसान ज़ावियार था जो मज़र राहत के घर के बाहर रात की तारीकी में खड़ा नज़र आया था, ठीक कत्ल वाली रात। पर अगले दिन वो यूं नहीं गई। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और शाम को रमीज़ की जानिब जाने की बेचैनी भी बाखूबी उसके वजूद में देखी जा सकती थी। शाम के साए गहरे होने लगे तो वो असर की नमाज़ पढ़कर घर से निकल आए, बिना किसी को बताए, बिल्कुल खामोशी से। लेकिन उसे मौसम के तेवर कभी ठीक नहीं लग रहे थे। उसने परेशानी से एक नज़र सुरमई बादलों से ढके आसमान पर डाली थी। गहरे स्याह लिबास पर स्याह बालों को खुला छोड़े वो कदम कदम आगे बढ़ रही थी। कंधे पर एक अदद बैग भी टंगा था और वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी कि वो अंदर से खौफज़दा थी। उसे महज वजदान और सोफिया की हिफाजत इस दरवाजे तक वापस लेकर जा रही थी। उसने गहरा सांस लिया और फिर तेज़ कदमों के साथ शाहिरा पर आकर टैक्सी के लिए हाथ लंबा करके उसे रोकने लगी। हरम उसी पहर डॉक्टर बासित के कैबिन का दरवाज़ा खोले इंतहाई सुकून से अंदर जा बैठा था। बासित ने उसे एक निगाह उठाकर देखा और फिर नरमी से जो ही उसका मुद्दा मालूम करने लगा तो हरम ने उसे रोक दिया। नाज़नीन अंसारी, तितली का बरोज, कुछ याद आया? बासित के चेहरे का रंग अगले ही पल लट्ठे की माने सफ़ेद हो चुका था। वो यकलख्त अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। हरम ने उन्हीं पुरसुकून आंखों से उसका चेहरा देखा। मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? वो अब तक पुरसुकून था लेकिन बासित की पेशानी पर उभरता पसीना किसी भी तरह नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। आखिरी दफ़ा, बिल्कुल आखिरी दफ़ा पूछूंगा मैं। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। फिर बासित कैन सामने जा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अपनी काटदार आंखें गाड़ी। वो बच्ची मेंटली इल। अगले ही पल उसे उल्टे हाथ का खौफनाक थप्पड़ पड़ चुका था। उसका माथा पीछे दीवार से जा टकराया। मैंने कहा सिर्फ सच। उसने अगले ही लम्हे उसे टाई की गिरा से जकड़ा और फिर अपने साथ घसीटता हुआ एक्वेरियम तक लेकर आया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने बासित की गर्दन दबोचकर उसका मुंह पानी में डाल दिया था। वो हाथ मारने लगा, उसकी टांगें मचलने लगी थी। हरम इन्हीं बेरहम आंखों के साथ उसे तड़पता देख रहा था। फिर उसकी ताकत ख़त्म होने के बिल्कुल आखिरी लम्हे में उसका सर बाहर निकाला। बासित एकदम खांसता हुआ नीचे जा गिरा था। उसके मुंह से पानी निकल रहा था और नाक में चढ़े पानी के बायस उसकी हालत गैर होती महसूस हो रही थी। वो उसके सामने पंजों के बल जा बैठा। उसके बाद तुम्हें वार्निंग तक नहीं दूंगा मैं। वो बच्ची, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी और उसका तना मुक्का हवा ही में मुअल्लिक रह गया था। पूरी बेरहम आंखों में लम्हे भर को तकलीफ़ देसी बेयकीनी चमकी भिंची मुट्ठी पहलू में आ गिरी। उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी और उसे उस रात बुरी तरह ज़ख्मी किया गया था, कुचला गया था उसे। लेकिन मुझे वो सब सबूत छुपाने पड़े। मुझे उसे मेंटली इल साबित करना ही था। उसके लब बेयकीनी से हद खुले थे और आंखों में सुर्खी सी उभरी थी। 18 साल से वो उसी अजियत में कैद थी। 18 साल से वो एक मछली की तारीख पेट में बंद थी। वो ज़हनी मरीज़ नहीं थी। वो उस दिन सच बोल रही थी। वो ज़ख्म उसने खुद को खुद नहीं दिए थे, लेकिन मेरे कहने पर किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया और उसे नफ्सियाती मरीज़ करार दे दिया गया।
उसी पहर नाज़नीन ने कसरे अंसारी के बाहर ठहर कर एक पल को चेहरा उठाया। उस सुरमई से अंधेरे में खड़ा ऊंचे सतूनों वाला कसर आज भी वैसा ही था। वो अंदर चली आई। सुनहरी तितली ने यकदम ही उस पर हमला किया था। वो दुपट्टे को भींचती अंदर बढ़ आई। घर खाली पड़ा था। उसे फ़ोन पर हदायत दी जा रही थी। उस बच्ची के साथ जुल्म किया गया था। वो तितली का बुरोज उसकी ज़हनी इख्तराह नहीं थी, बल्कि उस रात उसने वाकई उस बुरोज वाले का सामना किया था। हरम के कान में लगे आले पर सारंग की आवाज़ गूंजी। नाज़नीन, अंसारी हाउस क्यों जा रही है हरम? वो उसके पर्स में लगे ट्रेसर के ज़रिए उसकी पोजीशन से हरम को आगाह कर रहा था और हरम लम्हे के 1000वें हिस्से में तेज़ी के साथ बाहर की जानिब भागा था। वो ज़ीने चढ़ती जाने पहचाने रास्तों पर कदम धर रही थी। उसे उसके अपने कमरे की जानिब जाने की हदायत दी जा रही थी। उसकी टांगें खौफ से लर्जने लगी। आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। उसने कांपता हाथ लॉक पर रखा और जो ही दरवाज़ा धकेला वो 2 कदम पीछे हटी। उसके कमरे में हर तरफ सुनहरी तितलियों के बरोज लगाए गए थे। दीवारों पर जहाँ बजा खून के निशानात थे। दादा की मौत, वो खून आलूद गुलदान भी एक जानिब रखा हुआ था। उसकी बेयकीनी सी पथराई आंखों के आगे अब के वाकई अंधेरे छा गए थे। मैं जानता हूँ कि उस रात तुमने वो पहला कत्ल देख लिया था। तुम वो ऐनी शाहिद हो, क्या नहीं हो? कमरे में लगे स्पीकर्स पर रमीज़ की आवाज़ गूंजी तो उसके सीने में तकलीफ़ की शदीद लहर उठी। मैं जानता हूँ कि तुम उस रात मुझे देख चुकी थी नाज़नीन। तुम्हारा मरना यकीनी था, लेकिन फिर तुम्हें ज़िंदा रखा गया, क्योंकि कुछ तितलियों का एक झटके में मरना ज़रूरी नहीं हुआ करता। उन्हें मसल कर तकलीफ़ दे मौत दी जाती है। वो अगले ही पल भागी थी। जीने उतरते वक्त उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। बाहर भरपूर गर्ज उभरी थी। उसे जाने से नहीं रोका गया, क्योंकि उसे महज कुछ बावर करवाने के लिए बुलाया गया था। उसे बताया गया था कि वो आज भी उनसे कई कदम पीछे और कमज़ोर थी। तुम कहाँ भागोगी? तुम कहीं नहीं भाग सकती। तुम्हें उस रात वो सब नहीं देखना चाहिए था। स्पीकर्स पर आवाज़ अब तक गूंज रही थी। वो उस घर से भागती हुई बाहर निकली थी। आसमान से बारिश तड़ बरसने लगी। वो छाड़ एकदम ही ज़ोरों शोर से होने लगी थी। अगले ही पल ज़ोर से बिजली चमकी, ऐसी गिड़गिड़ाहट उभरी गोया आसमान गिरने लगा हो। वो आंसू पुष्ट से रगड़ती दाखिली रविश पर भाग रही थी। उसका अंदर बाहर खौफ से झुंझुना उठा था। गुजरते हर लम्हे में उसके सर से पैर तक सर्द लहरें गुजर कर उसे मज़ीद सर्द कर रही थी। उसके खुले से आबाल बारिश के कतरों तले मोटी मोटी सी लिटों की सूरत बनकर चेहरे के अतराफ में गिरने लगे थे। वो सुनसान पड़ी सड़क पर घुटनों के बल गिर सी गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी। चेहरा ठंडी बुछार तले सफ़ेद बेजान सा लगने लगा। सर्द बारिश में उसकी आंखों से बहता गर्म स्याल बराबर शॉल शामिल होने लगा था। वो किसी कमज़ोर पत्ते की मानिंद उस तन्हा सड़क पर लर्जने लगी थी, लेकिन इस खौफनाक बुछार तले कोई नमूदार हुआ। उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो बेहद खामोशी से उसके साथ आ खड़ा हुआ और फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर पर स्याह छतरी तान दी। नाज़नीन पर बरसती बुछार एकदम ही थम सी गई थी। उसका सांस तक रुक गया। वो चेहरा फेर कर देखने की हिम्मत न कर सकी, लेकिन फिर दूसरी जानिब से एक आवाज़ उभरी उस ठंडी बुछार तले। नरम गरम सी आवाज़, अपना सर बुलंद करिए, कमर सीधी करिए, आपके दुश्मन देख रहे हैं आपको। और वो यकदम ही चेहरा फेरे उसे देखती उठ खड़ी हुई थी। उनके दरमियान आसमान से बरसती बारिश की चादर सी तन गई। वो अजनबी खुद बारिश में भीगता उसके सर पर छतरी ताने हुए था। वो अजनबी जिसे लोग फॉलन एंजल कहा करते थे। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को तकते रहे। फिर वो 2 कदम करीब चला आया। मुझे आने में देर हो गई, सॉरी। लेकिन नाज़नीन उस अजनबी से हरम को पहचानने की सही कर रही थी। वो उस हरम को नहीं जानती थी। उसे ये वाला हरम आज पहली दफ़ा दिखा था। आसमान से बरसती बौछार तले इससे एक वादे के निशान सब होने लगे थे। वो उसे कहना चाहती थी कि उसने वाकई आने में देर कर दी थी। उसने तो बहुत देर कर दी थी, लेकिन वो कुछ ना कह सकी, क्योंकि एक बचा लिया गया था और दूसरा बचाने वाला था। दे से बिफोर यू स्टार्ट अ वॉर you better know what you are fighting for. Will baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be, angel with a shotgun. एक रात कबल वो तेज़ी से कदम उठाता कत्लगाह की जानिब रवाना था। ज़ावियार को ब्लैक बॉक्स में कैद हुई वीडियो में देखकर उसके अंदर बाहर संजीदगी सी फैल गई थी।
خاموش چہرہ لیے وہ جیکٹ درست کرتا رات کی سیاہی میں برابر قدم اٹھا رہا تھا، پھر چند پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ سر اٹھا کر اس بنگلے کی جانب دیکھا جس میں ایک رات قبل مظہر کو جھلسا کر قتل کیا گیا تھا۔ گھر کے باہر سخت سیکیورٹی تھی، بہت سے اہلکار ہاتھوں میں اسلحہ لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ ایک بارسوخ سیاستدان تھا، اتنا پروٹوکول دینا تو حکومت کی مجبوری بھی تھی۔ اس نے بنگلے کی عقبی جانب قدم بڑھائے۔ اس طرف جگہ سنسان ہونے کے باعث کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، نہ ہی اس جگہ کو اہمیت کا حامل گردان کر یہاں پر پہرا دینے کو اہم سمجھا گیا تھا۔ وہ بآسانی اس بنگلے میں داخل ہو سکتا تھا، اسے بس بیک ڈور تلاش کرنا تھا، اور ایسے سیاستدانوں، اسمگلرز اور گھناؤنے خفیہ کاموں میں ملوث افراد کا پچھلے دروازے رکھنا بے حد اہم تھا۔ سامنے سے وہ باعزت اور شریف تھے، لیکن دوسری جانب یہی لوگ بہت سے سیاہ جرائم کا بھی وافر حصہ مختلف ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے وکی سمجھے جاتے تھے۔ وہ دیوار پھاند کر بے حد خاموشی کے ساتھ بنگلے میں داخل ہو گیا تھا۔ انہیں ایسی جگہوں میں کسی سائے کی مانند داخل ہونے کی بھی ایک مخصوص ٹریننگ دی گئی تھی، اسی لیے کسی بھی تردد کا شکار ہوئے بغیر وہ آرام سے محتاط قدم اٹھاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا، چہرہ گھمائے بغیر محض نگاہوں سے اطراف کا تفصیلی جائزہ لیتا وہ اسی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر جو ہی پچھلے لکڑی کے منقش دروازے کو ہلکا سا دھکیل کر اندر داخل ہوا تو لابی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ سا ہلکا اہلکار دیکھ کر پھرتی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا، سانس تک روک لیا۔ ویسے بھی لابی میں پھیلے اندھیرے کے باعث اس کا نظر آ جانا مشکل تھا۔ پاور ہاؤس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اب انہیں کون بتاتا کہ مسئلہ کھڑا کرنے والا بھی اندر ہی موجود تھا۔ اس نے پچھلے دروازے کو دھکیلنے سے قبل اپنے قدم عقبی راہداری کی جانب پھیرے تھے، جہاں اکثر گھر کی بجلی کا بھرپور انتظام موجود ہوتا تھا۔ بہت سے بجلی کے بورڈ دیواروں میں نصب تھے۔ اس نے ایک بورڈ کھول کر مخصوص کٹ آؤٹ سوئچ سے نکالا تو سارا بنگلہ اگلے ہی پل سیاہی میں ڈوب گیا۔ گردن ہلکی سی باہر نکال کر اس نے لابی میں نگاہ دوڑائی، لیکن اب کہ یہاں کوئی بھی اہلکار موجود نہیں تھا، اس نے سب کو مس ڈائریکٹ کر دیا تھا۔ بنا چاپ پیدا کیے اس نے زینے عبور کیے اور پھر راہداری میں ایک قطار میں بنے کمروں میں سے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا۔ عمرہ کا مزاج اکثر خاصا متنفر اور متکبر ہوتا ہے۔ ان کے کمرے اکثر بالائی منزل پر ہی موجود ہوا کرتے ہیں تاکہ ریلنگ پر کھڑے ہو کر وہ اپنے بنگلوں کو بلندی سے دیکھ سکیں، تاکہ ان کی نگاہ سے کچھ بچا نہ رہ سکے، سب کچھ ان کی مٹھی میں ہو۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی کیفیت تھی جسے سمجھنے کے باعث وہ بآسانی اس کے بالائی منزل پر موجود کمرے کا تعین کر کے چلا آیا تھا۔ کمرے کی حالت جوں کی توں تھی، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ انسپیکشن کے لیے اس حالت کو اسی طرح رہنا تھا تاکہ تفتیشی افسران بہت آسانی کے ساتھ اس کمرے میں موجود فنگر پرنٹس اور دیگر ثبوتوں کے ساتھ قاتل تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جہاں پر مظہر کو کرسی پر باندھ کر جلایا گیا تھا، اس جگہ پر سفید اسپرے سے پورا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس دائرے کے گرد بیٹھ گیا، کھڑکی، ریلنگ اور فرار کا راستہ۔ قاتل بآسانی یہاں سے نکل کر جا سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل کی ٹارچ سے اطراف میں بکھری چیزیں دیکھنے لگا۔ مظہر کی چیزوں میں کچھ بھی مشکوک موجود نہیں تھا، شاید اس کے آنے سے قبل ہی کوئی آ کر تمام ثبوت مٹا گیا تھا۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھ کر اب بیڈ پر نفاست سے ڈلی چادر کو ہٹا کر دیکھ رہا تھا، پھر تیزی سے ہاتھ چلا کر دروازوں میں چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس نے ابھی قدم پھیرے ہی تھے کہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا، پھر آہستہ سے بیڈ کے نیچے جھک کر فرش پر ٹارچ ماری تو ایک کونے میں گشت شہادت جتنی USB گری ملی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر USB ہاتھ میں لی اور اسی پر گل بتیاں روشن ہو گئیں۔ پھر اس نے قدموں کی چاپ سنی، کوئی تیزی کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اور اگلے ہی پل کوئی دروازہ بھی کھول چکا تھا، لیکن کمرہ بالکل خاموش تھا، وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ چند پل دروازہ کھلا رہا اور پھر بند کر دیا گیا۔ کھڑکی کی جانب ریلنگ کے ساتھ اونچائی پر کھڑا وہ سانس روکے ہوئے تھا، پھر آہستہ سے بندروں کی طرح دیوار سے اتر گیا۔ اب اس کا رخ بنگلے سے باہر کی جانب تھا۔ سڑک پر آ کر اس نے USB نگاہوں کے سامنے کی۔ اس میں کوئی سراغ ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی۔ کمرے کو اچھی طرح سے ڈی بگ تو کر دیا گیا تھا، لیکن شاید جلد بازی میں یہ ایک USB گر گئی تھی اور کسی نے بھی اس کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اسے جیب میں اڑسا اور تیزی سے سڑک عبور کر کے کار کی جانب چلا آیا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی۔
تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.